کمی کرنا یہ الحاد کا کام ہے، اور زیادہ کرنا یہ بدعت کا کام ہے۔ بدعات دین میں نئی چیزیں نکالنا۔ آپ کو کہا جائے گا بھائی کیا ہوا، ہم نے دین میں نئی چیز نکالی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، ہم نے کوئی حرام کام تو نہیں کیا، کیا حرج ہے، کیا اس میں ناجائز کی بات ہے؟ ہم نے درود پاک ہی تو پڑھا اذان سے پہلے، ہم نے کسی کو گالی تو نہیں دی۔ پھر اسی طریقے سے مختلف اذان، قبرستان پہ میت کو دفنانے کے بعد وہ اذان دینے کھڑے ہو گئے، اب آپ اس کو روکیں گے بھائی اذان کیوں؟ کہا ہم کوئی گالی تو نہیں دے رہے، ہم نے تو میت کو لٹایا، اذان دے رہے ہیں، تو گناہ کا کام تو نہیں ہے۔ اس طرح آپ کو فلسفہ سکھائیں گے۔ یہی ہے بدعات جو نبی علیہ السلام نے نہیں بتلایا اور صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ آج کے لوگ اسے دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر آگے کریں، اسی کا نام بدعت ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے دور کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس دور پہ 1400 سال پہلے انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ بدعت جو ہے وہ ایک لحاظ سے خیانت ہے، یعنی نبی علیہ السلام پر الزام لگاتا ہے خیانت کا کہ آقا یہ بھی تو ثواب کا کام تھا، آپ نے یہ ثواب کا کام ہمیں کیوں نہیں بتلایا؟ آج ہم کر رہے ہیں، میت کو دفنانے کے بعد قبرستان میں کھڑے ہو کر وہ اذان دے رہا ہے، وہ بتلا رہا ہے کہ آپ نے یہ ثواب کا کام کیوں نہیں کیا، کہ شیطان کو یہاں سے بھگائیں گے۔ عجیب فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی میت کو دفنایا، اذان اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہاں سے شیطان کو بھگائیں۔ اب آپ بھی سمجھ رہے ہو صحیح بات ہے، فرشتے آئیں گے، اسے بٹھائیں گے، اس سے سوالات و جوابات ہوں گے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو، شیطان اس کے سامنے نہ ہو۔ زندگی کے اندر 5 مرتبہ مؤذن نے اذان دی ہے، اس کے اندر سے شیطان نہیں بھاگا اور یہ نماز کے لیے نہیں آیا۔ آج یہ قبرستان میں قبر میں دفن ہو گیا اور شیطان ایک ہی اذان کی آواز سن کے اس سے بھاگ جائے اور یہ سدھر جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات ہے انقطع عملہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، حدیث پاک کے اندر ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ جب عمل ختم ہو گیا تو شیطان کا عمل بھی اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ جب تک اس کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے، یہ زندہ ہے، عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے نہیں، شیطان اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے رگ اور ریشے کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ شیطان بھی چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے سے روکے۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا یہ شیطان اور شیطان کے کارندوں کا کام ہے۔ تو یہ بدعات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ شخص بدعاتی شخص یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام نے اپنی رسالت میں، اپنی پیغمبری میں، اپنے پیغام، کاس، دستور اور منشور، دعوت اور تبلیغ کے کام میں معاذ اللہ اس نے خیانت کی ہے نبی علیہ السلام نے۔ وہ آگے یہ بدعتی شخص بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی کام کرنا تھا، نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا تھا، نبی علیہ السلام نے نہیں بتلایا۔ بھئی اذان کے آخر میں ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، یہ مقام محمود کی دعائیں مانگے نبی علیہ السلام کے لیے۔ جس نے بھی اذان کے بعد یہ درود، یہ دعا پڑھی، اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔